نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس زمین پر سب سے معزز مکرم جگہ، فضیلت والی جگہ، محبوب جگہ، پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین جگہ، ناپسندیدہ جگہ، سب سے بری جگہ وہ بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، وہ بے حیائی کے اڈے ہیں، وہاں پر جھوٹ پر تجارت ہوتی ہے، وہاں پر دنیا کا مال و متاع اس کی بات چیت ہوتی ہے۔ یہ مساجد ہیں، یہ اللہ کی محبوب جگہ ہیں، یہاں پر سجدوں میں لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت کے سودے کرتے ہیں۔ یہاں پر عرش پر اس سرگوشی کی آواز، اس کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر لوگ مضبوط کمر والے، مضبوط بازوؤں والے، باہمت لوگ، بڑے بڑے شجاع اور بہادر، بڑے بڑے مضبوط جسم والے مالدار، بڑے بڑے عہدیدار، جب وہ پہلی صف میں بیٹھتے ہیں ان کا دل پگھلنے لگتا ہے، ان کی گردن جھکنے لگتی ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ سکون کی جگہ ہیں، یہ اطمینان کی جگہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ان پسندیدہ جگہوں کو مسمار کیا جائے گا، توڑ پھوڑ کی جائے گی، ان کو شہید کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں یہ مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں، بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ بھی بیت اللہ ہے، لیکن اس بیت اللہ کے ساتھ مسجد حرام کے ساتھ نام یہ خاص ہو گئے۔ جیسے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ساری اونٹنیاں ہی اللہ کی ہیں۔ جیسے کسی کا نام ہو عبداللہ، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، میرا نام عبداللہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بیت اللہ، یہ بھی بیت اللہ ہے، اس کا نام بیت اللہ مشہور ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا، یہ بھی بیت اللہ ہے۔ جو بندہ بیت اللہ کو توڑے گا، مندر کو آباد کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 360 بتوں کو توڑا اور مسجد کی بنیاد رکھی، یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار مسجد مسمار کر رہے ہیں اور 360 بتوں کی مشرکین مکہ کی سنت تازہ کر رہے ہیں، مندروں کو آباد کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی اللہ کی رحمت؟ پھر بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں پیرس میں، لندن میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں مسجد تعمیر ہوتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ، اسلام آباد میں مندر تعمیر ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں خوش ہوتے؟ ہم انہیں کہتے ہیں واشنگٹن میں مسجد بنتی ہے، ماسکو میں بنتی ہے، لندن، پیرس، نیو یارک میں بنتی ہے، مسلمان اپنے فنڈ سے بناتے ہیں، وہاں بھی 17 حجاب پر پابندیاں ہیں، وہاں پر بھی میناروں پر پابندیاں ہیں، وہاں پر بھی اذانوں پر پابندیاں ہیں، اور یہاں پر جو مدینہ کی ریاست اور پہلی فلاحی ریاست جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، لا الہ الا اللہ کی جگیر ہے، اس کا تم سرکاری سطح پر ہمارے ٹیکس کے پیسے سے تم مندر کیوں بنا رہے ہو؟ اگر وہاں اسلام آباد میں جو 200-400 بسنے والے ہندو ہیں، جن کے پہلے 10 مندر جن کے پہلے موجود ہیں، اگر وہ اپنے پیسے سے چندہ کریں، فنڈ کریں اور مندر بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بے شک وہ جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن آپ اس کو جبر اور زبردستی اور زور سے آپ اس کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، اس کو اس کی عبادت کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ بنا بنا کر بت نہ دو اس کو۔ اسلام کہتا ہے انگور بیچنے جائز ہے، لیکن جو انگور سے شراب بنائے اس کو بیچنے جائز نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو لوگ مندر تعمیر کرتے ہیں، اپنے پیسے سے عبادت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بت رکھتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا جاؤ ان کی قبریں کر دو، ہم نے تو ان کا تحفظ کیا ہے، اسلام کے اندر ان کا تحفظ موجود ہے، ان کے حقوق موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے تحفظ میں رہنے والی یہودی عورت کے سر سے کسی نے دوپٹہ سرکایا، دوپٹہ ہلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلواریں برہنہ کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم انتقام لیں گے۔ یہودی عورت کی عزت پر حرف آیا تھا، آپ نے کہا ہم انتقام لیں گے، وہ ذمہ تھی، ریاست مدینہ کے اندر رہنے والی تھی۔ ہم بھی کہتے ہیں پاکستان میں رہنے والا عباسی، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مجوسی ہو، بدھ مت ہو، کوئی بھی ہو، وہ مسلمانوں کے زیر سرپرستی رہ رہا ہے، مسلمانوں کا ذمہ ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی عزت کے محافظ ہیں، لیکن
ہم اس کو بت بنا کر نہیں دیں گے. اگر وہ اپنے گھر میں بت رکھتا ہے، اپنے بت خانے میں بت رکھتا ہے، عبادت کرے، اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. لیکن اسلام بت خانے تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جو پہلے سے تعمیر شدہ ہیں، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے تم ان کے اندر اپنی عبادت کرو. تو میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کی شریعت کا انکار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف ہے کہ ہم اس وبا کے دور میں اور اس مشکل وقت میں جب پاکستان ڈگمگا رہا ہے، ہم یہاں پر مندر تعمیر کریں. یہ دیکھیں ایک ریڑھی والا بندہ جو باہر ریڑھی لگاتا ہے، پورا دن اس کڑکتی دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی ٹیکس دیتا ہے بیچارہ، اور اس ٹیکس سے جا کر مندر بنے اور بت بنے. اس لا الہ الا اللہ کی جاگیر میں کیوں بت بنے؟ 5 روپے کی چیز خریدو، 2 روپے ٹیکس ہوتا ہے. اس ٹیکس سے جا کر پھر مندر بنے، اس ٹیکس سے جا کر گردوارے بنے، اور نام ہو اس ریاست کا ریاست مدینہ. اور ہمارے حکمران صاحب جب عوام سے خطاب کرنے کے لیے بیٹھے تو ہاتھ میں تسبیح. یہ قول اور فعل میں تضاد ہے. ایسی ریاست پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی، غضب ہوتا ہے، اللہ کی دھتکار ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے ایسی ریاست پر. جو توحید کے گڑھ کو، توحید مسجد کو، اللہ کے گھروں کو، بیت اللہ کی بیٹیوں کو، سجدے کی جگہ کو، اللہ سے ملاقات کی مسجد کو جو مسمار کریں، جو شہید کریں اور مندروں کو آباد کریں، ایسی ریاست پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کہے گا این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں؟ سوال ہوگا اللہ، تو پاک ذات ہے، تیرے پڑوسی کیسے تیرے پڑوسی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا این عمار المسجد، وہ لوگ کہاں ہیں جو مسجدیں بناتے تھے، مسجدوں کی رکھوالی کرتے تھے، وہ میرے پڑوسی. جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، وہ اللہ کے پڑوسی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف منسوب کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مکان بنائے گا، خوبصورت محل بنائے گا. اللہ جنت عطا کرے گا اس کو جو مسجد بناتا ہے.